پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ متفقہ طور پر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو آئندہ کا صدر 5 سال کے لیے منتخب کروائیں گے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ یعنی اس وقت ملک کس حالت میں ہے، ملک کی معاشی حالت آپ دیکھ رہے، ملک میں جو بے روزگاری اور بے چینی بدامنی ہے، اور یہ آپس میں جو ہے نا عہدوں کی تقسیم کر رہے ہیں، اور عہدے کس بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں، اور وہ یہاں آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، کیبنٹ بنے گا، ایک جعلی وزیر اعظم اور ایک جعلی کیبنٹ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ طویل مشاورت اور متعدد نشستوں کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان شراکت اقتدار کے فارمولے پر اتفاق ہو گیا۔ معاہدے کے تحت آصف علی زرداری صدر جبکہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر نون لیگ جبکہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ سندھ اور بلوچستان میں نون لیگ جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا۔ دونوں جماعتیں بلوچستان میں مخلوط حکومت قائم کریں گی۔ زرداری صاحب نے حکومت سازی کے حوالے سے کہا کہ ہماری یہ جستجو پاکستان کے عوام اور آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اسی بنیاد پر ہم ملے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم مل کر مسائل کا مقابلہ کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ عوام کی امیدوں کے مطابق پرفارم کریں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے اور اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ ہمارے ساتھ نوجوان بھی ہوں گے، بوڑھے نوجوان مل کر ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کانٹوں بھرے سفر میں کامیاب کرے۔ ناظرین، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جعلی وزیر اعظم، جعلی کابینہ کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ملکی حالات دیکھیں اور عہدوں کی بندر بانٹ میں لگے ہیں۔ ناظرین، بطور پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے پاکستانی قوم کے لیے آئندہ حکومت کا سفر کیسا رہے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آ سکے گا، اور کیا عوام کو آنے والے دنوں میں ریلیف ملے گا یا مزید تکالیف اٹھانی پڑیں گی؟ مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا بڑا سوال کچھ یوں ہوگا کہ شہباز شریف کی سربراہی میں اتحادی حکومت معاشی اور سیاسی چیلنجز سے نمٹ سکے گی یا نہیں۔ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، نوید حسین صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد، ظاہر ہے سب سے پہلے خبر آپ نے بریک کی، یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کو۔ اور بنیادی سوال عامر صاحب، اب جس طرح سے معاملات پر اتفاق ہو گیا پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، معاشی اور سیاسی چیلنجز خود وہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹوں بھرا سفر ہے، اللہ ہمیں کامیاب کرے شہباز شریف صاحب۔ کیا آپ کو لگتا ہے ان چیلنجز سے نمٹ پائے گی اتحادی حکومت کی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں اتحادی حکومت؟ آپ کا بہت شکریہ۔ ظاہر ہے خبر کرنا ہمارا کام ہے اور سبھی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کانٹوں بھرا سفر ہے، تو بھائی کس نے کہا تھا آپ نہ جائیں اس سفر پہ؟ آپ نے جب اس سفر کو چنا ہے تو ذمہ داری آپ کی ہے۔ 16 مہینے میں آپ نے اپنی پارٹی کو بھی ڈبویا، ان کے مینڈیٹ کو بھی ڈبویا، اور اب آپ کیا وہ نسخہ لائیں گے، یہ ہم سب کے لیے دیکھنے کی بات ہوگی۔ کیونکہ پیپلز پارٹی نے بڑی اپنے حساب کتاب سے گیم کی، صدارت بھی لے لی، چیئرمین سینٹ شپ بھی لے لی، اسپیکر پی ایم ایل این 4 ہی تھی، وہ ان کو مل گیا، اور گورنرز کے اوپر بھی بات چیت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ابھی مریم نواز کی ہم تقریر سن رہے تھے، انہوں نے اپنا اعلان کر دیا، آپ مرکز میں سنبھال رہے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ ہفتہ یا اتوار کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا جائے گا۔ جب بلا لینا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو آئی ایم ایف آپ کے سامنے موجود ہے، باقی کسی اور چیز کو چھوڑ دیں۔ اور جب آئی ایم ایف موجود ہے تو بجلی کی سبسڈی، میں پرسوں بھی بات کر رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے ختم ہونی ہے، کیونکہ گیس پہ تو سرچارج وغیرہ جو کچھ لگانے تھے وہ لگ کے وہ ہم بھگتیں گے ابھی، کیونکہ ابھی تھوڑی سی سردی کم ہو گئی ہے اور بل گرمیوں میں کم آئیں گے، جو آئے گا سب لوگوں کے برڈن اوپر آئے گا۔ ایشو یہ ہے کہ پرفارمنس آپ کی اسی بات سے جانچی جائے گی کہ جب آپ کانٹوں کا سفر لینے جا رہے ہیں تو وہ کانٹے آپ اپنے پاس رکھیے اور ہمارے لیے راستہ بنائیں، عوام کے لیے، کہ وہ کانٹوں کے سفر کے بغیر جائے، کیونکہ چن آپ رہے ہیں، آپ کو لوگوں نے چنا ہے، آپ وزیر اعظم بن گئے، تو اب ان کی آسانیوں کے لیے اب ہم سے قربانیاں نہ مانگیں، وہ قربانیاں دے دے کے سب پس چکے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آتے ہیں، اور وہ پہلے بڑکیں لگا کے پھنس چکے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ تو مہربانی شہباز شریف صاحب پہلے ڈار صاحب کو روکیے گا کہ بہت زیادہ انٹرویوز کی بجائے اپنے کام پہ فوکس رکھیے گا۔ ایس آئی ایف سی آپ کی مدد کے لیے موجود ہے۔ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ایس آئی ایف سی میں
ایک GHQ میں میٹنگ ہوگی جس میں جو موجودہ کابینہ جاری ہے یہ بھی بیٹھے گی, اور جو نئے وزیر اعظم اور حکومت آ رہی ہے ان کو وہ بٹھا کے بتائیں گے کہ جی جب آپ نے SIFC بنائی تھی اور اس کے بعد نگران حکومت آئی تھی ہم یہ پروجیکٹس یہاں تک لائے ہیں. تو بنیاد آپ کی وہ ہوگی کہ انویسٹمنٹ جو مجھے پتہ چلی ہے کہ $2 ارب جو ہے نا وہ کویت والوں نے رکھے ہیں اس کے لیے جو منرلز میں وہ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ ہے اور کویت کے ساتھ اور UAE کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ملٹری ڈپلومیسی اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے. تو ہمیں یہ خواہش ہوگی کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ لائیں جو بھی کریں اس کو شفاف کرسٹل کریں, لیکن عوام کے لیے مہربانی کریں. آپ کوئی کمی نہیں کر سکتے تو فی الحال اس کو جاری رہنے دیں کہ جو کچھ ہو چکا ہوا ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی نئے ویز نکالیں, انویسٹمنٹ لائیں. ہمارے لیے روزگار, لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے بہترین پروجیکٹس اب آپ کے پاس لاسٹ چانس ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اور اگر اب بھی ثابت نہ کر پائے تو پھر ظاہر ہے مشکل ہوگی PMLN کے لیے خاص طور پر. جی ایاز صاحب. میں تھوڑا سا ہوپ فل ہونے لگا تھا لیکن عامر صاحب نے بالکل میری وہ ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. جب انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا اور کہا کہ انٹرویوز نہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر خزانہ آ رہے ہیں, تو آپ یقین رکھیں کہ ان کو چن لیا گیا پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ کے لیے تو یہ ہمیں دیواروں میں چن دیں گے. اس سے زیادہ مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے. وہ جب ڈالر رکا ہوا تھا وہ بڑا کارنامہ تھا, اس میں وہ سب پتہ ہے کس طرح رکا تھا, اور مجھے ان کا وہ بھی ڈائلاگ یاد ہے آج تک کہ 1 لیٹر پٹرول $1 کے برابر جس دن ہو گیا یہ ملک ترقی کر جائے گا. اور ہم اللہ کے فضل سے ڈالر سے آگے بھی نکل کے دیکھ لیا ہم نے, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا. وہ بہت فریجائل گورنمنٹ. آبویسلی جو حالات ہوں گے, اب پیپلز پارٹی کو میں کیا داد دیے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ کیا گیم کھیلی زرداری صاحب نے؟ مطلب وہ تو نواز شریف صاحب اڑ گئے, جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ اسپیکرشپ پہ وہ رفڑ پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی حکومت نہ لیں, بے شک یہ اسپیکرشپ کے بغیر حکومت ہم نے نہیں لینی. اس کے بعد پھر زرداری صاحب کو ایک مطلب ان سے رابطہ کیا گیا, ان کو سمجھایا گیا کہ جی وہ کافی ہو گیا ہے, ان بس کر دیو, اسپیکر انہوں نے دے دیو, چلے ڈپٹی اسپیکر ہو جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے. اب سارا کچھ لے کے, اور اگر بلاول صاحب یا زرداری صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس قوم کو کہ جی ہم اس حکومت میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ہم نے وزارتیں نہیں دیں, تو سوری سر, یہ سودا اب بکنے والا نہیں ہے. جب سارا کچھ لے لیا آپ نے, آئینی عہدے لے لیے, اور گورنمنٹ کا تو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پرائم منسٹر نے 5 سال نکالنے ہیں کہ نہیں, پریزیڈنٹ تو 5 سال کے لیے آ گیا آپ کا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ون ون پوزیشن رہی آپ کی. پھنسا آپ نے دیا میرے چھوٹے قائد کو. اب چھوٹے قائد کو میرے خیال میں اگر انہوں نے کوئی ڈیلیور کرنا ہے تھوڑا بہت تو ان کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہر فیصلے سے پہلے بھائی جان کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ جی بھائی جان یہ اجازت دیں گے تو پھر میں کروں گا. نو, جیسے مریم صاحبہ کو پنجاب میں بالکل فری ہینڈ ہوگا, ان کو دیا جائے گا, وہ پوری طرح ڈیلیور کر رہی ہوں گی, اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب انہیں گائیڈ بھی کر رہے ہوں گے. وہ اپنے وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کے ادوار کے حوالے سے ان کو گائیڈ بھی کریں گے. لیکن شہباز شریف صاحب پہ اگر ایکسٹرا آرڈنری, ایک تو ظاہر ہے وہ جو اتحادی ہوں گے جو اگرچہ نہیں ہوں گے وزارتوں میں, لیکن انہوں نے تو کام تو کرانے ہیں. جہاں وہ انکار کریں گے وہ کہ جی ایسی کی تیسی ہم سپورٹ دے رہے ہیں آپ کو, وہاں پھنسے ہوں گے. اور اس کے بعد اگر بھائی جان کا بھی پریشر رہا تو پھر یقین کریں ہمیں دیواروں میں چننے سے کوئی نہیں روک سکے گا. یہ چیزیں کیونکہ اتنی مشکلات ہیں, لوگوں کی چیخیں ابھی سے نکلی ہوئی ہیں. مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگوں کا سروائیول کیسے ہوگا, اور ہماری اشرافیہ بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور اس پہ آپ کو صدق کے دل سے ایمان لے آنا چاہیے, ہمارے کو فیصلے غلط ہو نہیں سکتے. لیکن جو لوگوں کی حالت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, کوئی مطلب قدرت کی طرف سے کوئی مہربانی ہو جائے اس قوم پہ, ورنہ حالات مجھے بہت خوفناک نظر آ رہے ہیں. مطلب مڈل کلاس تو آلریڈی آپ کی ختم ہو گئی نا, اب اپر مڈل کلاس بھی ختم ہونے جا رہی ہے اگر حالات یہی رہے. صحیح ہے فیصل صاحب, اس سے تو لگتا ہے کہ کانٹوں بھرا سفر ہے, اور اب چننے تو پھر انہی کو چاہیے نا, جو عامر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جن کو عوام نے چنا ہے اور اب وہ وزیر اعظم بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے جا رہے ہیں. تو فیصل صاحب یہ بات بھی ایاز صاحب کی درست ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھاگ تو نہیں سکے گی اتنے عہدوں میں. اگر وہ شراکت دار ہے
تو کیا یہ صرف عوام کے لیے ہے کہ جی وہ حکومت میں نہیں ہے تو اب یہ سب کو مل کر ہی چلانا پڑے گا؟ تو کیا یہ جو چیلنجز اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں اس اتحادی حکومت میں یہ اہلیت ہے؟ اصل میں ایاز صاحب سے تھوڑا سا اختلاف تو نہیں کر سکتا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایاز صاحب جو ہے وہ آزاد فضا میں زندگی گزار رہے ہوں، ہم تو معاشرے کے اس طبقے سے میں شامل ہو چکے ہیں جو اب تک سمجھتے ہیں دیوار میں چن دیا گیا ہے ہم تو مزید چننے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ ثابت ہوا فیصل صاحب ایاز صاحب کا بھی تعلق طبقہ اشرافیہ سے ہے، یہ آپ اور ہماری کلاس اور ہے، آپ اور ہماری کلاس اور ہے، ٹلنا نہیں۔ جی یہ بات میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے خود ہی کہہ دی۔ نہیں ان قریب وہ اسی کلاس میں شامل ہونے والے ہم سب، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جی اچھا ہم تو جماعت میں چن چکے ہیں، نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چننے رہیں گے۔ باتوں سے عامر صاحب کی میں تمام باتوں سے متفق ہوں، ماں سوائے ان کے آخری جملے سے کہ ان کے پاس آخری چانس ہے۔ اب ثابت ہو گیا کہ آخری چانس تو ایشو نہیں ہے، جس کو جب بھی چانس دینا ہو تو اس کو 10 حکومتیں مزید بھی دی جا سکتی ہیں، چانس پانس کا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ باقی عامر صاحب کی بات یہ صحیح ہے کہ بھائی کام کریں، ڈیلیور کریں، لیکن کل جس طرح عہدوں کی تقسیم ہوئی، بہت اچھا ہوتا اگر یہ قوم ان کے منہ سے کوئی معاشی مسائل کا پلان بھی سنتی۔ جو 16 مہینے جو ان کی حکومت کی کارکردگی تھی، اس کارکردگی پہ تو ایک ہی اعتراض رہا نا اس قوم کا کہ بھائی کوئی پلان دے دو، کامیاب ہونا ناکام ہونا ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن پلان تو دے دو کہ ہمارے پاس ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے کا یہ پلان ہے۔ وہ پورے 16 مہینے میں پلان نہیں آیا، منشور جو آیا وہ تو کسی کے پلے ہی نہیں پڑا۔ اب آپ حکومت میں بیٹھے تھے تو بہتر ہوتا کہ آپ جب اعلان کر رہے تھے کہ وہ صدر بن جائے گا، وہ اسپیکر بن جائے گا، وہ چیئرمین بن جائے گا، یہ وزیر اعظم بن جائے گا، تو اس کے ساتھ آپ ایک معاشی مسائل کا پلان بھی دیتے تو ایک وہ اصل قوم کے لیے جو ہے نا خوشخبری ہوتی، کیونکہ قوم کو اچھی خبر جو ہے وہ کسی اس بات کی چاہیے کہ ان کی غربت کیسے کم ہوگی، ان کے معاشی مسائل کیسے کم ہوں گے۔ آج اگر عامر صاحب کا یہ جو ابھی بیپر ہے، اگر یہ بیپر وائرل ہو گیا تو گھروں میں تو سمجھ لیں دوپہر کا کھانا ہی نہیں پکتا، انہوں نے ڈرا دیا اس قوم کو کہ مزید بجلی کا بل مہنگا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اتنا خطرناک انہوں نے آج گفتگو کی ہے۔ سر دوپہر کا تو ویسے ہی نہیں پکتا، آپ پہلے بتاتے میوٹ لگا دیتے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو حالات ہیں بھائی ہمارے نہ بولنے سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم چپ ہو جائیں گے۔ عامر بھائی نے جو مستقبل کی تصویر کھینچ کے قوم کے سامنے پیش کر دی ہے نا، تو وہ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بس پھرنے کے بس گیم ہی اوور ہو گیا پھر تو۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی ون ون پوزیشن میں، تو بھائی کسی مسلم لیگ نے کسی کے ہاتھ جوڑے تھے؟ جو پیکج پیپلز پارٹی نے لیا تھا یہی پیکج نون لیگ لے لیتی، کس نے جو ہے ان کو منع کیا تھا؟ آپ ڈیل تو کرتے۔ یہ جو بات ہے نا کہ اب سارے فیصلے بھائی جان سے پوچھ کے کریں گے، چھوٹے قائد، اس میں سے جان نکال دیں، بھائی رہنے دیں، بھائی سے پہلے بڑا بھائی لگا دیں، صحیح ہے، ان سے پوچھ کے کریں گے۔ اس میں تو اب کوئی وہ دور آئے، آگے لوگ بھی یہ حکومت آئی ہے نا، اب نہیں لگتا ان کے ہاتھ میں جو ہے نا کیا ہے پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صحیح ہے۔ لیکن ہمیں بہرحال یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو اس ملک کے لیے خیر کی ہو۔ جیسے عامر صاحب بتا رہے کہ وہ 2 ارب کے جو انویسٹمنٹ کویت سے آئے گی، مزید ممالک سے آئے گی، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان ساری انویسٹمنٹ کو جو ہے نا میچور کر دے اور یہ پیسے پاکستان کے اندر جو آ جائے۔ باقی حل نہیں ہے، سب بناوٹی بات ہے۔ ڈالر پاکستان آئے گا تو ڈالر کی قیمت، ڈالر نیچے جائے گا، آپ کی کرنسی اوپر جائے گی، باقی صرف لفاظی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کا جو اوورسیز پاکستانی ہے اب وہ پاکستان پیسے بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ آپ کا فہم ہے، آپ کی ذہانت ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ ڈالر لے کے آنے، یہ آپ کی صلاحیتوں کا امتحان ہے۔ آپ کی صلاحیتیں تو بہرحال اس پوری قوم جانتی ہے، تو ہم مزید کسی امتحان میں آپ کو بھی نہیں ڈالنا چاہتے، قوم تو بہرحال ہے ہی امتحان میں۔ فیصل ان کے ہاتھ میں ایک لکیر ہے اور اس لکیر پہ لکھا جا چکا ہے دوسری بار وزیر اعظم۔ صحیح ہے، بس یہی بہت ہے۔ جی تیسری بار کی بھی میں نے تیسری بار کا بھی دیکھ لیا ہے۔ اچھا نہیں، یہ ویسے آپ زیادہ کہہ رہے ہیں آپ۔ جی نوید صاحب، ظاہر ہے معاملات تو کافی گمبھیر ہیں۔ اگر معاشی طور پر بات کریں، کوئی 8 کھرب کے قریب جو ہے وہ سود کی ادائیگیاں ہیں، 6 کھرب کے قریب تو آپ کی وصولیاں ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ہیں۔ تو یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ایون ہم بھی اپنی ڈسکشن میں بات کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو IMF کی شرائط بھی ہیں،
آپ کو لگتا ہے ظاہر ہے اب یہ بڑے ایکسپیرینسڈ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, شہباز شریف صاحب بڑے تجربہ کار, زرداری صاحب بڑے تجربہ کار, تو یہ چیلنجز ان کے سامنے آئیں گے یا بس یہ ایسے ہی چیلنجز کو منٹوں میں ختم کر دیں گے؟ پرنس چارمنگ کو کیسے بھول گئی ہیں؟ ہاں پرنس چارمنگ, اور وہ بہت ہیپی بھی تھے سر, بڑے خوش ہوئے جب ان کے والد نے خطاب دیا ان کو. جی 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 نوید صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی شہباز شریف صاحب کو عوام نے منتخب کیا ہے, تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے یہ تو نہیں کہنی چاہیے. عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا تھا وہ ان کو اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیا گیا, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ انہوں نے ہی لی تھیں. یہ پاکستانی جمہوریت کا المیہ ہے. لوگوں نے منتخب کیا نا تو وہ ایم این اے بنے, پھر ظاہر اگلا صرف ایم این اے جو ہے وہ ایم این اے بنے, جو وزیر اعظم ان کو بنایا جا رہا ہے وہ کہیں اور سے بنایا جا رہا ہے. اور جو جس طرح سے بندر بانٹ ہو رہی ہے حکومت کی, ہم نے انہی پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے کہا تھا کہ جس وقت بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے پی ایم ایل این پہ, میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے یہ ایک نورا کشتی ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اکثریت نہیں لے پائے گی اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور پی ڈی ایم 2.0 بنے گا, اور وہی پی ڈی ایم 2.0 بن گیا, ہمارے سامنے آ گیا. تو وہ لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا. اب تو یہ دیکھنا ہوگا کہ منشور کس کا منشور جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. کیا وہ نواز شریف مسلم لیگ نواز کا منشور امپلیمنٹ ہوگا یا وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ منشور امپلیمنٹ ہوگا؟ اور رحان صاحب نے کہا کہ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے, تو یہ تو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ 300 یونٹ جو ہے وہ فری بجلی ہمیں دیں گے. سر دیکھا جائے تو 200 جمہوریت کا فری بجلی سر ہونا تو یہ چاہیے. ہاں 500 یونٹ بنتی ہے ایگزیکٹلی. ہاں اچھا, پاکستان کی جمہوریت کا المیہ ہے. دیکھیں جہاں پہ بھی دنیا میں دیکھ لیں, اپنے پڑوس میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, کیا بی جے پی اور کانگریس مل کے گورنمنٹ بنائے گی؟ کیا بنگلہ دیش میں جو ہے وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور عوامی لیگ مل کے گورنمنٹ بنائے گی؟ کیا امریکہ میں جو ہے وہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں گے؟ کیا برطانیہ میں کنزرویٹو اور لیبر مل کے گورنمنٹ بنائیں گے؟ یہ پاکستانی جمہوریت ہے. یعنی وہ دو پارٹیاں جو کہ اسینشلی دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی 2 پارٹی سسٹم ہے. انہی 2 پارٹیوں نے باریاں لی ہیں وہ چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے, تو وہی جو ہے وہ آ کے بیٹھ کے. اب جمہوری نظام کے لیے آپ کو ایک ہیلدی جو ہے وہ اپوزیشن بہت ضروری ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھے. یہاں پہ آپ نے بندر بانٹ کر لی, اس سے پہلے جیسے 14 جماعتوں نے مل کے جو ہے وہ پی ڈی ایم بنا لی تھی, اور پی ڈی ایم کی پھر وہ انگلش میں کہتے ہیں ٹو مینی کوک اسپوائل دی بروتھ. تو آپ اتنے لوگ, اتنے مہان لوگ اور اتنے بڑے بڑے اذہان اور اتنے بڑے بڑے ذہن اور اتنے بڑے بڑے عقلِ کل جب مل کے بیٹھیں گے تو اس میں سے جو نکلے گا وہ اسی طرح نکلے گا جیسے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ میں جو اکانومی کے ساتھ ہوا, جو ہماری معیشت کے ساتھ ہوا, وہ میرے خیال میں 5 سالوں میں بھی 5 برسوں میں بھی جن نواز شریف نے اور پیپلز پارٹی نے جو پورے اپنے ٹینیور پورے کیے تھے اس میں بھی نہیں ہوا. ٹھیک, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر لیں؟ اور پھر مزے کی بات دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اونرشپ, کہ اونرشپ کون لے گا. ہم نے یہ دیکھ لیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے یہ فورن منسٹر تھے, لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے سارا ملبہ اٹھا کے وہ ڈال دیا مسلم لیگ نواز پہ, وہ شہباز شریف پہ. ایک وہی شہباز شریف صاحب تھے جن کو شہباز سپیڈ اور کیا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے کیا القابات دے رہے تھے, اور پھر الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے ان کے پوری کیمپین ہی اینٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این چلائی. تو میں یہ اس وقت بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم 2.0 بن رہی ہے یا بن گئی ہے, تو اس میں کون اونرشپ لے گا؟ سب سے پہلے تو جو کہا
جا رہا ہے کہ گورنمنٹ میں, پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایسا تھا کہ فیس جو تھا وہ مسلم لیگ نواز کا تھا, ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ فیس جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ امپورٹنٹ عہدے لے لیے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں, تو وہ سارا ملبہ اٹھا کے پھر ڈالا جائے گا مسلم لیگ نواز پہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ بھی جمہوریت کا حسن یہی ہے نا, انتخابی ماحول آئے گا تو ایک دوسرے پر تنقید کیے بغیر تو ظاہر ہے جلسے نہیں. میں دعا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسی, کیا یہ صرف پاکستان کی جمہوریت ہے؟ میں نے آپ کو انڈیا کی مثال دی, بنگلہ دیش کی مثال دی, امریکہ کی مثال دی, برطانیہ کی. کیا یعنی یہ ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے وہ ایسی جمہوریت ہے؟ ارے نوید صاحب ہم جمہوریت میں ان سے آگے ہیں, جس میں بس وہ فیصل صاحب نے کہہ دیا جمہوریت میں ان سے آگے ہیں سر. اپوزیشن نہیں ہوگی تو وہ اتھارٹیرینزم ہوگا, وہ جمہوریت نہیں ہوگی. اس دفعہ تھوڑی صورتحال مختلف ہوگی نا. اب ظاہر ہے جو آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف, نوید صاحب فکر نہیں کرے, کچھ دنوں بعد امریکہ ہماری جمہوریت کو فالو کرے گا, اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی, کیونکہ پی ڈی ایم 1 کے فارمولے میں تو اپوزیشن کا نام و نشان نہیں تھا, تو اب تو ہونی چاہیے اور ہوگی. نہیں اپوزیشن تھی نا, راجہ ریاض کی شکل میں تو اور راجہ ریاض کو تو پچھاڑتا ہی نہیں تھا. الیاس صاحب, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کر قوم کو چیلنجز سے نکالیں گے, آپ تیار ہیں ان کے ساتھ؟ الیاس صاحب دیکھیں جی وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ تو رہے ہیں کہ چیلنجز نکالیں گے. ابھی تک دیکھیں وہ سب تیار ہو جائیں گے, اس بس میں سب چڑھ چکے ہوئے ہیں. وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ نورا کشتی تھی, اب یہ نورا کشتی آگے تک چلے گی. دیکھیے گا جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا, اب دیکھیں گے اس ملک میں صدارتی نظام ہے کہ پارلیمانی نظام ہوگا. دو طرف سے چلیں گے آرڈر. ایک ملک میں 2 حکومتیں ہوں گی, ایک صدارتی حکومت ہوگی, ایک پارلیمانی. دیکھیں گے صدارتی نظام چلتا ہے کہ پارلیمانی نظام. صدر صاحب اپنا نظام چلائیں گے, اسی طرح صوبے میں گورنر بھی چلے گا اور ادھر وزیر اعلیٰ بھی چلے گا. اب دیکھیں گے کہ ٹف جو فیصلے کرنے پڑیں گے, اب ان کی رضامندی کے بغیر تو نہیں ہو سکے گی. گورنمنٹ کو ایک اپوزیشن تو آزاد امیدواروں کی صورت میں ملیں گے, ایک ان کے ساتھ کے ملیں گے کہ یہ دیکھیں یہ ساتھی جو اتحادی ہیں یہ فیصلے قبول کرنے بھی دیتے ہیں کہ نہیں دینے دے. اگر یہ قبول کرنے دیتے ہیں تو ان کے ساتھ اگلے 5 سالوں بعد عوام کے کرٹیرے میں جانا پڑے گا ان کو بھی, اور عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ عوام کہے گی کہ آپ گورنمنٹ میں تھے تو آپ کیا کر رہے تھے. تو یہ ایک ان کی سروائیول کی بہت بڑی جنگ ہوگی کہ اگر یہ اس وقت فیصلے جو ٹف کر لیتے ہیں عوام کے لیے نہیں کر سکتے, تو یہ بڑا ایک اگلے دنوں میں دیکھنے والی صورتحال ہوگی کہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اگر گورنمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے تو صدر صاحب آگے سے کیا کرتے ہیں, صدر صاحب اس کو منظور کرتے ہیں کہ نہیں, صدر صاحب اپنے احکامات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنے احکامات چلاتے ہیں. یہ دیکھیں زرداری صاحب نے جو کیا تو ہے, ان کو وہ کہتے ہیں نا صحیح پیچا ڈال دیا ہے. وہ ایک ہمارے لاہور میں کہتے ہیں کہ پتنگ بازی میں اس پہ صحیح پیچا ڈال دیا. اب یہ ساتھ ہی چلیں گی دونوں پتنگیں. اب دیکھیں یہ ساتھ کٹھے چلتے جائیں گے اور دیکھیں گے ان میں سے الیکشن کے قریب آئیں گے, یہ کرٹیسزم ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے تیز ہو جائے گی تاکہ ان پر گورنمنٹ الیاس بھائی آپ کے خیال میں ڈیل کس نے اچھی کی, پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے؟ ڈیل آپ کے خیال میں ڈیل کس نے اچھی کی, نون لیگ نے پیپلز؟ سر اس دفعہ ڈیل نہیں لگی, اس دفعہ نے اپنے جو پیپلز پارٹی نے جو کیا ہے, بلاول نے اپنی بات منوائی ہے اور وہ ان لوگوں نے سب لوگوں نے اس کی بات مانی ہے. اس نے کہا جی جو ہم نے ڈیل کرنی تو اپنے فیصلے ہمارے اپنے ہوں گے. دیکھیں کم سیٹیں رکھنے کے باوجود بھی وہ ایک اچھا کر گیا, ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. تو یہ دونوں آپس میں نہ ملتے تو پھر کیا کرتے, اگر پھر ان کو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھتے, آزاد امیدوار آگے سامنے آتے. جو بھی کیا تھا یہ جب جنہوں نے ان کو بنایا ہے بٹھایا, اب وہ ان کو چلائیں گے بھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح چلتے ہیں. ظاہر ہے ان کو ایک سسٹم میں آنا پڑے گا اور سسٹم میں چلنا پڑے گا. ایک دوسرے پر کرٹیسزم ضرور کریں گے, آگے دیکھیے گا صدارتی نظام ہے, پارلیمانی نظام ہے. بالکل آپ الیاس صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, قسم کی ایک نئی جنہوں نے ملایا ہے وہ چلا بھی لیں گے, لیکن ہمارے لیے ان کا ملنا تھا اور ان کے نصیب میں تھا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حکومت بنانے. بہرحال دعا یہ ہے کہ ایسے فیصلے ہوں جو عوام کے لیے باعث تکلیف نہ ہو بلکہ باعث ریلیف ہو, اور یہی امید آنے والی حکومت سے اس وقت عوام کو ہے جس طرح کے معاشی طور پر حالات ہیں. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب, ہم سوال یہ رکھیں گے کیا نون لیگ کا یہ فیصلہ درست ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. مسلم لیگ نون کی ایک کلیئر میجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب اسمبلی میں آئی ہے, وچ از کلوز ٹو الحمدللہ 2/3 میجورٹی. ہم پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مشکل الیکشن تھا,
16 माह की हुकूमत के बाद जब आपको मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, तो ऐसे में इतनी क्लियर मेजॉरिटी के लिए मैं पंजाब के अवाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम ये अहद करेंगे कि आज से पंजाब का एक नया अहद, नया दौर शुरू होगा, जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ साहब ने 80s में 2 दफ़ा वज़ारत आला में रखी थी, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम टेन्योर्स में पंजाब की खिदमत के जो रिकॉर्ड, पंजाब की आवाम की खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए। तो आई नो दैट आई हैव बिग शूज़ टू फिल, लेकिन आप सबकी जो सपोर्ट होगी, आप सबका साथ होगा और पंजाब के अवाम की दुआ होगी, तो इंशाल्लाह हम भी खिदमत के नए रिकॉर्ड। नाज़रीन, मरियम नवाज़ नून लीगी वोटर्स और सपोर्टर्स को मुतहरिक करने के लिए अहम किरदार अदा करते रही हैं, लेकिन अब उनको एक और बड़ा चैलेंज मिला है। नून लीग ने मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया है। आज नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने इस फैसले की तौसीक भी कर दी है, और इस हवाले से मरियम नवाज़ ने यह कहा है कि नवाज शरीफ को मैंडेट देने पर पाकिस्तान, ख़ासतौर पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, खिदमत के नए जज्बे के साथ नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। मरियम नवाज़ ने अपने एजेंडे और मुतअद्दिद मंसूबों का ऐलान भी किया। मरियम नवाज़ ने यह कहा कि पार्टी मंशूर में जो कहा वो करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम से किया गया एक एक वादा पूरा करेंगे। मरियम नवाज़ के दावे और आज़म अपनी जगह, लेकिन उन्हें कारकर्दगी के प्रेशर और एक तगड़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। आज PTI के नामजद उम्मीदवार बराए वज़ीर आला पंजाब असलम इकबाल भी मंजर आम पर आए। उन्हें पेशावर हाई कोर्ट 4 मार्च तक राहदारी ज़मानत मिल गई है। हम सवाल ये कर रहे हैं कि क्या मरियम नवाज़ बतौर वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी पाएंगी, और कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिनसे निमटना उनके लिए आसान नहीं होगा। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। एक तो क्या आप समझते हैं कि नून लीग का मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब नामज़द उन्होंने किया फैसला दुरुस्त है, और जो पंजाब ज़ाहिर एक बड़ा सूबा है, यहाँ जितने बड़े चैलेंजेस और ख़ास तौर पर जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में काम किया, दीगर वज़राए आला काम कर गए, उसके मुकाबले में ज़ाहिर है तो ये न्यू कमर, क्योंकि ये पहला इनके पास ओहदा होगा इस तरह का। तो आपको लगता है कि ये फ़ैसला नून लीग का दुरुस्त है और मरियम नवाज़ ऐसे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को निभा पाएंगी? अच्छा, दुआ मेरे ख्याल में बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है मरियम नवाज़ को चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो है नामज़द करने का, वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। बिकॉज़ मुस्लिम लीग नवाज़ का तो ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देख लें, IGI 1988 में बनी, वहाँ नवाज शरीफ साहब उसके सरकर्दा लीडर थे, और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो है वो क्या कैंपेन शुरू की थी। आप देखें, वो कैंपेन ये थी कि खातून वज़ीर आज़म, इस्लामी मुल्क में एक खातून वज़ीर आज़म जो है वो नहीं बन सकती। तो अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, उसके बाद देखें जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ख़वातीन के बारे में जिस तरह के मिज़ोजिनिस्टिक रिमार्क्स वो देते रहे हैं, जिस तरह के अलकाबात और कलमात कहते रहे हैं ख़वातीन के बारे में, राना सनाउल्लाह को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, तलाल चौधरी को देख लें, आबिद शेर अली को देख लें, जिस तरह के नाजेबा कलमात वो ख़वातीन के बारे में कहते रहे हैं, तो ये तो एक बड़ा खुशाइंद है। ये तब्दीली बड़ी एक खुशाइंद है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी ये जो है ये एक रियलाइजेशन आई है कि ख़वातीन को भी जो है वो उनको आगे लाना चाहिए। हाँ, ये उम्मीद की जाती है कि ये जो राइट है ये एक्सक्लूसिवली जो है ये मरियम नवाज़ के लिए नहीं होगा, और बाकी ख़वातीन जो पंजाब की हैं या पाकिस्तान की हैं उनको भी जो है इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। दूसरी बात आ गई यहाँ तक कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगी। तो बात यह है कि इस वक्त जिस तरह के चैलेंजेस हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आप देख लें, आपका टोटल रेवेन्यू, आपका टोटल डेली का रेवेन्यू जो है वो कोई 33 अरब रुपए के करीब है, और आपका टोटल खर्चा दिन का जो है वो 48 अरब रुपए के करीब है। तो मुझे नहीं समझ आती कि कैसे चलेगा ये मुल्क। इतने बड़े चैलेंजेस हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ से $2 अरब आ जाएंगे, वहाँ से आ जाएंगे। देखें, ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लें कि ये बूम और बस्ट की जो हमारी इकोनॉमी जो है इसके ऊपर चलती रही है। तो ये बूम और बस्ट से नहीं आएगा कि आप कैश के इंजेक्शन लगाएं और इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो जाए और फिर उसके बाद हम दोबारा IMF के कदमों में जाके बैठ जाएं। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी है, और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट कर पाएगी। जी अयाज साहब, देखिए, बिल्कुल ठीक फैसला है मरियम नवाज साहबा को नॉमिनेट करने का,
اس کی وجہ کہ ان کے والد وہ والد چیف منسٹر رہے، پھر 3 بار پرائم منسٹر رہے، ان کے چچا چیف منسٹر رہے 3 بار، دوسری بار جا کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، ان کے کزن پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، تو اس سے زیادہ اور کوالٹیز کیا ہو سکتی ہیں کسی لیڈر کو وہاں پہ بٹھانے کے لیے. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے ایک خاتون کو نومینیٹ کرنا، چاہے وہ خاندانی اپنی خاندان کی ہے، یہ ایک پروگریسو سوچ کی نشانی ہے اور بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ جو ریزرو سیٹس ہیں میرا خیال ہے اس میں سے بھی ہمیں آہستہ آہستہ نکلنا چاہیے. اب خواتین کو کنٹیسٹ کر کے جنرل سیٹس پہ آنا چاہیے. اور مطلب خواتین کیا نہیں کر رہی مجھے یہ بتائیں، کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں خواتین پیچھے ہیں؟ اب پھر ٹاسک ہے، وہ خود مان رہی ہیں کہ بڑا مشکل ہوگا اس کو کرنا، لیکن ان کو سپورٹ پوری کرنی چاہیے. اب وہ آئیں ڈیلیور کریں. مطلب ہماری خواہش ہے، ہماری دعا بھی ہوگی کہ خاتون وزیر اعلیٰ کو تو بالکل ناکام نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ خواتین کا بھی حوصلہ بڑھے گا کہ فیوچر میں آپ بھی اس طرح کے ٹاسک لینے کی کوشش کریں گے. جی عامر صاحب. ویلکم مریم نواز. بہت اچھا ہے کہ عمران خان نے کون سی پھپتی ہے جو ان پہ نہیں کسی. گھٹیا ترین الزامات انہوں نے جلسوں میں لگائے اور انہوں نے بڑی جمع مردی کے ساتھ میں کہتا ہوں اس کا مقابلہ کیا. اس وقت مریم نواز نکلی اپنی پارٹی کے لیے جب ان کو نیشنل میڈیا پہ نہیں آنے دیا جاتا تھا. تو پہلی تو قابلیت ان کی یہ ہے کہ سیاسی میدان میں وہ ڈٹ کے آئیں اور جو رقیق حملے کیے گئے، میں نے ایک ہی لیڈر کا نام لیا، باقی سب چھوڑ دیں اس کے نیچے کہ کیا کیا نہیں ہوا. تو بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے فیس کرنا ہے اور فیس کرنے کو انہوں نے قبول کیا ہے. پنجاب کا اپنا بجٹ ہے، صوبوں کا اپنا ہے، انہیں ٹیکس لگانے چاہیے، ریٹیل پہ بھی بالکل ڈرنا نہیں چاہیے. یہ بے شک پی ٹی آئی اس کو لیڈ کرے تاجروں کو لے کے، اور اس پہ جو ہیں سارے یہ پراپرٹی والے، ان سب کو ٹیکس کریں گے. آپ کے صوبے کے پاس ریونیو بھی ہوگا، آپ کو کام کرنا ہوگا. باقی اگر ہم بتا رہے ہیں شہباز شریف کے اوپر یہ چیلنج ہے تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ کچھ پیسے ایسے ہیں جو ایکسپلور ہوئے ہوئے ہیں، آپ کو لانا ہے. وہ بے شک آپ اس کو انجیکشن کہیں یا کچھ بھی ہو، تکلیف ہے، میں اس کا ازالہ نہیں کر سکتا کہ مریم نواز کیوں وزیر اعلیٰ، اور ایک شخص جس کو پیپلز پارٹی ووٹ کر رہی ہے، اس کو کاف لیگ ووٹ کر رہی ہے، اس کے اتحادی اسے سارے ووٹ کرنے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم ووٹ کرنے جا رہی ہے، تو وہ منتخب وزیر اعظم کیوں نہیں شہباز شریف؟ وہ ہے عوام کے ووٹوں سے جیتنے والے ایم این ایز پہ. یہ کویسچن 2018 میں بلاول بھٹو نے سب سے پہلے عمران خان پہ لگایا تھا کہ آپ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہیں. تو یہ ان کو فیس قومی اسمبلی میں بھی کرنا ہے، صوبائی میں بھی کرنا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ بھاگے نہیں اب اپوزیشن میں بیٹھنے والے بھی، گورنمنٹ والے بھی، اور نہ میڈیا کو انکریج دینا چاہیے. بریک کی طرف جانا ہے جی، بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال فیصل صاحب الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب، آپ کے خیال میں مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نون لیگ کا فیصلہ درست ہے؟ تو یہ مریم نواز کے جو ایڈمنسٹریٹو اسکلز ہیں وہ تو آنے والے دنوں میں معلوم چلیں گے، اور بہت جلدی معلوم چل جائیں گے، مہینے 2 مہینے میں. لیکن مریم نواز صاحبہ اگر کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ اتنا بڑا صوبہ جو ہے وہ صرف لاہور سے بیٹھ کے کنٹرول نہیں ہو سکتا. آپ ان کو اختیارات کو جو ہے وہ نچلی سطح پہ منتقل کرنا ہوگا. اگر سارے اختیارات کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی تو یہ ان کے لیے اپنے لیے بھی سیاسی طور پہ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، اور ان کی حکومت کی، ان کی پالیسیوں کی جو اثرات ہیں اور جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ سکیں گے. اگر انہوں نے اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرتی ہیں، اپنے صوبے میں بلدیاتی اداروں کو مستحکم کرتی ہیں، ان کو اختیارات دیتی ہیں، تو پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ مریم نواز صاحبہ 100% کامیاب ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے بلدیاتی اداروں کو جو فعال نہیں کیا اور اختیارات کو اپنے کنٹرول میں رکھا، تو فرد واحد کے طور پہ کسی طور پہ کوئی بھی آدمی ہو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہو کامیاب نہیں ہوں گی؟ جتنی جلدی نہیں، ہم تو امید کرتے ہیں کامیاب ہوں. نہیں، یہ انہوں نے نہیں کرنا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کامیابی نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. الیاس صاحب دیکھیں جی، مریم نواز صاحبہ آئیں، انہوں نے آج دیکھیں پہلے بریفنگ لینا شروع کر دیا اور آج اپنا انہوں نے ایجنڈا بتایا. ایجنڈا دیکھیں بڑا اگریسو ہے، اس میں جو مسائل ہیں، جو حل ہے، انہوں نے ایسے انداز میں کیا کہ سابقہ گورنمنٹ کی بھی جو پالیسیاں تھیں ان کو بھی اپنے بیچ میں شامل کیا ہے اور ان کو جاری رکھا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہیں ان کو بھی جاری رکھا ہے، جو پچھلی گورنمنٹس کے یا اس گورنمنٹس کے ہیں، کہ ان کو جاری رکھا جائے گا. اور ان کے لیے ایک ٹارگٹ ہے، انہوں نے ٹارگٹ اپنا
رکھ لیا ہے، اپنا سیٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کس طرح اگریسو کام، انہوں نے کہا جی 24 گھنٹے بھی کم پڑ جاتے ہیں اس کام کے لیے. تو ظاہر ہے صوبے میں کام تو بہت ہونے والا ہے، عوام کے لیے مسائل ہیں ان کے اتنے زیادہ کہ جس طرح لوگوں کے تو مسئلے کوئی حل کرنے کے لیے نہیں آتا. ظاہر ہے اگر ان کے پاس آئی ہے باغ دوڑ تو انہوں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے ان کو جانچا ہے کہ لوگوں کو کتنے مسائل کا سامنا ہے. یہ تو سب سے بڑا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا پڑے گا. پھر ہیلتھ کے شعبے میں لوگ علاج نہیں کروا سکتے. ایک صحت کارڈ آیا تھا تو انہوں نے کہا جی اس پالیسی کو ہماری پالیسی ہے اڈاپٹ کرتے ہیں. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.